صلاح مشورے ہوئے تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس نبی پاک کا ارشاد موجود ہے کہ کہاں آپ کو دفنانا ہے. پوچھا کیا ارشاد ہے؟ فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کو دفنایا جاتا ہے. تو اس مقام، اس چارپائی پر، اس بستر انور پر جہاں آپ کا وصال ہوا ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ اقدس کے اندر، وہیں اسی کے نیچے آپ کی قبر انور بنائی گئی ہے، وہیں آپ کو دفنایا گیا. جی کیا شان ہے، اور یہ سچے نبی کی پہچان ہے. یہ جو مرزائی حضرات کے جو جھوٹے نبی ہیں، جنہیں وہ اپنا نبی کہتے ہیں، جو مرتد ہیں، دجال ہیں، جو دشمن اسلام ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا مرگھٹ جو ہے، مرنے کی جگہ جو ہے وہ لیٹرین ہے اور ریلوے روڈ ہے. ریلوے روڈ میں وہ جمبل روڈ ہے اور اسٹیشن کا راستہ جاتا ہے نا، وہاں بائیں ہاتھ ایک بلڈنگ ہے جسے کبھی احمدیہ مارکیٹ کہتے تھے، وہاں لیٹرین میں اس کا انتقال ہوا، منہ سے فضلہ نکلا، اور پھر دفنانے کے لیے قادیاں لے گئے لوگ اس کو. تو اس کے مرنے اور جانے نے بتا دیا جھوٹا آدمی تھا. اور پھر نبیوں کی وہ موت ایسے ہوتی ہے، نبیوں کی تو بڑی شان ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خادم باہر حاضر ہے جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہا ہے. تو خادم آپ سے اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت فرمائیں تو اندر حاضر ہوگا. تو آپ نے فرمایا اس کو اجازت. تو ملک الموت جب حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کی روح قبض نہیں کی، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی اطاعت کروں، میں آپ کی اطاعت کروں. تو جیسے آپ کا حکم ہے میں آپ کی اطاعت کروں گا. دوسرے لوگوں پر میں حکم چلاتا ہوں، آپ پر حکم نہیں ہے. دوسرے لوگوں پر اللہ کے حکم سے میں روح قبض کرتا ہوں، لیکن آپ کی میں اطاعت کروں گا. جیسے آپ فرمائیں گے میں ایسے حاضر ہوں. تو آپ کی اطاعت میں، پھر آپ کے حکم کی تعمیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں لے گا. یہ کن کی شان ہے؟ جو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو ان کے ساتھ یہ دونوں وزیر آپ کے اس وقت بھی موجود ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا بھی ان کے اوپر بنوایا ہے، یہ اس کی قدرت سے بنا ہے جی. کہتے ہیں نا جی کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، تو ادھر بھی یہ کہنا چاہیے نا پھر کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی بنا ہے نا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک نے ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہیں، ان کی عظمتیں لوگوں کو سنائی ہیں، ان کی شان خود بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی شان بیان فرماتا ہے. قرآن پاک کی آیات میں ان کا ذکر آتا ہے، احادیث کے اندر ان کا ذکر آتا ہے. محدثین نے ابواب باندھے ہیں، کتاب المناقب لکھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے فضائل کا بیان، فاروق اعظم کے فضائل کا بیان ہے، فضائل کے ابواب باندھے ہوئے ہیں، صحابہ کی شان بیان کی ہوئی ہے. تو کتنی وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریفیں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صحابہ کرام سے محبت کرو اس لیے کہ میرے صحابہ کرام میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو. اور پھر کتنا ان کو اعزاز حاصل ہے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سسر، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سسر، اور دوسری طرف وہ دوسرے دو دوست جو ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ داماد، اور جناب حضرت علی بھی داماد. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے داماد ہیں کہ جب آپ کی ایک بیٹی ان سے بیاہی گئی، بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، ان کا وصال ہو گیا، تو پھر ام کلثوم کا نکاح آپ نے ان کے ساتھ کر دیا. 2 ہجری میں وہ وصال پائی اور 3 ہجری میں ان کا نکاح کر دیا گیا. اور پھر جب وہ بھی بیٹی فوت ہو گئی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، جن کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ سے کیا تھا، تو عثمان غنی رضی اللہ کو بہت پریشانی لاحق ہوئی کہ میرا کیسا تعلق دامادی تھا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین دیکھا
فرمایا اے عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک کر کے سب کی شادی میں تیرے ساتھ کرتا، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 100 بیٹیاں ہوتی تو ایک ایک کر کے سب کی شادی میں تمہارے ساتھ کر دیتا۔ تو میرے پیارے بزرگوں، دوستوں اور بہنوں، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے پیارے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہر زمان آیات میں زندگی میں ان کے نام لے لے کر فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جی علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، یعنی نام لے کے کہ 10 بندے جو خاص ہیں، اور پھر ان 10 میں ان 2 کے بارے فرمایا کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے بارے فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہمیں ان سے محبت کر کے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس بات سے راضی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔